السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو اگر کوئی دقت آتی ہے لفظوں میں یا آواز میں تو اسے پلیز مینیج کر لیجئے گا۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک نیو ناول جس کا نام ہے جینا نہیں تیرے بن، اور رائٹر ہیں راہیلہ بنت مہر علی شاہ، جسے وائس اوور کرنے والی ہوں میں، یعنی کہ آپ کی ماہی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا، تجھ سے جدا گر ہو جائیں گے تو خود سے ہی ہو جائیں گے جدا۔ شفان سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی اور زخاف داد پہ داد دے رہا تھا۔ واہ واہ کیا آواز ہے، بہت خوب، ایکسیلنٹ، امیزنگ، زخاف جھومتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ شفان اپنی آواز کے جادو جگا رہی تھی۔ میں زخاف گانے کے بیچ میں محترمہ شفان صاحبہ سے مداخلت کرنے پر سوری کرنا چاہتا ہوں، بٹ اچانک زخاف لبوں میں دھیمی دھیمی شریر مسکان دبائے شفان کے جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور شفان اس بے وقت کی مداخلت پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی، منہ بناتے ہوئے کہا، زخ زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، اوکے؟ جلدی بولو کیا بولنا ہے۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند فرمائیں گی کہ کیا واقعی تم میرے بن نہیں رہ سکتی؟ زخاف نے دلچسپی سے شفان کو دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے انداز میں شفان کو چڑانے والی شرارت تھی۔ مائی فوٹ۔ جیسے ہی بات شفان کے دماغ میں سمائی، اس نے ناک پر سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا، یور فوٹ از ڈاؤن محترمہ۔ زخاف بدستور شریر انداز اپنائے ہوئے تھا۔ زخ وہ تل ملا اٹھی۔ حکم کیجیے سرکار۔ ہنسی لبوں میں دبائے شفان کو تکتے ہوئے اس نے جواباً کہا، آپ میرا سانگ سننے آئے ہیں یا مجھے تنگ کرنے؟ شفان کو جیسے سانگ نہ سنانے کا صدمہ ہو رہا تھا۔ زخاف کو گھورتے ہوئے اس نے کڑک کر پوچھا، میں سانگ سماعت کرنے ہی تشریف لایا ہوں یار، میری اتنی مجال جو آپ کو تنگ کر سکوں؟ شفان کی کچھ نازک اور غصیلی طبیعت کے پیش نظر زخاف جلدی سے بول اٹھا، مبادہ شفان کہیں جوتی اتار کر اس کی طبیعت ہی نہ صاف کر دے۔ شفان نے پہلے منہ بنایا، چھوٹی سی ناک چڑھائی، پھر جھٹکا اور گلا کھنکار کر پھر سے سانگ سنانا اسٹارٹ کر دیا۔ ابھی بمشکل اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ اچانک تائی جان کا چپل تیر کی طرح آیا اور سیدھا شفان کی نازک کمر پہ جا کر لگا۔ آؤچ! شفان ولولا اٹھی۔ زخاف نے تو جیسے ہی موم کو غصے میں ایکشن لیتے ہوئے دیکھا تو سیدھا کھڑکی کے راستے 9-3-12 ہوا اور باہر کھڑا ہو کر اپنے ابلتے قہقہوں پر ناکام بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ شفان زخاف کو دیکھ دیکھ کر دانت کچکچا رہی تھی، جیسے دانت نہ ہو بلکہ زخاف کی ہڈیاں ہوں۔ لڑکی، شرم نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں تم میں؟ تائی جان کڑے تیوروں سے شفان کے سر پر کھڑی سرزنس کر رہی تھی۔ تائی جان، شرم شرم ہی ہوتی ہے نا، اس کا بھلا اور کیا نام ہو سکتا ہے؟ شفان ایک ہاتھ سے اپنی کمر سہلاتے ہوئے معصومیت سے کہہ رہی تھی، لیکن تائی جان کی چنگھاڑتی آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ زخاف، کزن ہے تمہارا، شریعت کی روح سے کزن سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور تم، کتنی بار سمجھاؤں تمہیں، چھوٹی نہیں ہو اب، اچھا ہوگا تھوڑی انسانیت سیکھ لو۔ تائی جان آج اس کے سارے قزبل نکالنے پر تلی ہوئی تھی، اسے تیکھے چتونوں گھورتے ہوئے کہا، لیکن تائی جان، میں انسانوں والا گانا ہی منمنا کر شفان نے کچھ بولنے کی کوشش کی۔ چپ کرو بس، اور جاؤ کچن میں امی کا ہاتھ بٹا لو تھوڑا۔ شفان کی بات درمیان میں کاٹ کر تائی جان پھر غصے سے بولی۔ شفان کچن میں جا رہی تھی کہ راستے میں زخاف کو دانت نکوستے دیکھ لیا، اس کی تو سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ زخ، تمہیں چھوڑوں گی نہیں میں، سیدھا جوتا اتار کر اس کے پیچھے لپکی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی کاروائی کر پاتی تب تک زخاف بھاگتا ہوا راہداری عبور کر کے باہر جائے پناہ لے چکا تھا، اور وہ جل بھن کر رہ گئی۔ جوتی پہن کر جیسے ہی وہ مڑی تو ہڑبڑا کر رہ گئی۔ تائی جان کھڑی کسائی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ تائی جان وہ دھن، شفان ہکلا کر بولی، اور تائی جان نے بے ساختہ آسمان کے جانب نگاہ کی، جہاں نہ دھند کے آثار نظر آ رہے تھے، اور اس اسنا میں شفان کچن جانے کی بجائے اپنے کمرے میں روپوش ہو چکی تھی۔ تائی جان لب بھینج کر کھڑی رہ گئی، بقول ان کے، اس لڑکی نے عاجز کر کر رکھ دیا ہے۔ زخاف، کیا ہوا، کس بات پر دانت نگل رہے ہیں؟ زخاف کو دیکھ کر حسن ان کے دوست نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ شفیع کے ساتھ جھڑپ ہوئی تو باہر نکل آیا، زخاف نے کہا، اور شفان کا غصے سے لال بھبوکا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تو بے ساختہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ حسن نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تو جل کر رہ گیا۔ اچھی لگتی ہے یا پیار کرتے ہو شفیع سے؟ بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھتے حسن نے سوال کیا۔ زخاف کے چہرے کا رنگ لمحے بھر میں بدل گیا، چوڑے ماتھے پہ ان گنت بل پڑ گئے۔ میں اپنے پرسنل معاملات کسی سے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، انڈرسٹینڈ؟ ایک ایک لفظ جپاتے ہوئے دبے دبے غصے سے کہتا زخاف فوراً وہاں سے چلا گیا۔ حسن کے کہنے کا انداز اسے ایک آنکھ نہیں بھایا، کمینہ کہیں کا۔
दरवाजे को एक अदर ठोकर मारते हुए बड़बड़ाया और घर में दाखिल हुआ। अब्दुल रहमान और अब्दुल मन्नान दो ही भाई थे, बहन कोई न थी। उनके वालिद बुजुर्गवार 2 साल पहले ही अल्लाह को प्यारे हुए थे, जबकि वालिदा शरीफ हयात थी। दोनों भाई और घर का हर फर्द रजिया बीबी से बेपनाह मोहब्बत करता था और दोनों भाइयों में बेमिसाली प्यार और मोहब्बत थी। यही वजह थी कि दोनों एक साथ रहते और एक साथ खाते पीते। दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार था जो बहुत ही अच्छा चल रहा था। कोई गरीब लाचार उनके दर से खाली ना लौटता था। बड़े अब्दुल रहमान की शादी खानदान से बाहर राफिया बेगम से हुई थी। राफिया बेगम थोड़ी सी सख्त गिर और उसूल पसंद जरूर थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, जिनको वो बाअहसन तरीके से निभा रही थी। इनकी 3 औलादें थी। बड़ी 2 बेटियां थी जिनके फर्ज से सुबुकदोश हो चुकी थी, और एक बेटा जखाव जो तालीम के साथ साथ डैड और चचा का हाथ बटा रहा था। छोटा अब्दुल मन्नान, जिसकी शादी खाला की बेटी नसरीन के साथ हुई थी। बहुत ही नर्म और कमगू तबीयत की मालिक नसरीन सूरत और सीरत में बहुत खूबसूरत थी। मजाल है जो कभी किसी को शिकायत का मौका दिया हो। उनकी एक ही इकलौती औलाद थी, शफान, गोरी लंबी बड़ी आंखों वाली शफान, जो बीएससी कर चुकी थी और कुछ अरसा कबल इसकी एंगेजमेंट हुई थी, जिसको इस रिश्ते से लाइल्म रखा गया था। या फिर शफान को ही कोई दिलचस्पी नहीं थी इस रिश्ते में, क्योंकि ना तो घर में इसके हवाले से कोई जिक्र होता था और ना ही शफान का अपने मंगेतर से कोई राब्ता था। बहरहाल अर्ज ये कि ये एक छोटा सा घराना एक भरपूर खुशहाल जिंदगी का लुत्फ उठा रहा था। कहीं भी दर्द दुख के बादल नहीं मंडलाए थे। सब खुश और मसरूर थे। बिखरे बाल, मैले कपड़े जैसे महीनों से धोए ना हो, आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे पे सदियों की थकन लिए वो तकरीबन 22-23 साल जवान लड़की थी। गो के अभी इसका चेहरा सिर्फ रंज, दुख और कसम पुरसी की तस्वीर पेश कर रहा था, लेकिन इन चीजों के पीछे साफ जाहिर हो रहा था कि वो काफी हसीन लड़की है। वो मजार के बाहर बैठी हुई थी, खाली खोली निगाहों से फर्श को जाने कब से तक रही थी। जैसे ही इन दोनों का उनके करीब गुजर हुआ तो उसका झुका हुआ सर अचानक उठा था। हंसते हुए दोनों पर जैसे ही नजर पड़ी तो कानों में कहीं दूर एक बाजगश्त होने लगी। हंसो एक बार माहम, हंस लो ना एक बार, खुलकर हंसो प्लीज। वो वारफ्तगी से इसे देखते हुए फरमाइश कर रहा था। वो चंद लम्हे इसके बेकरारी से महफूज होती रही और फिर खिलखिलाकर हंस दी। फजा में एक जलतरंग मबहूत कुन साज बज उठा। हवाएं मस्त होकर चल पड़ी। दरख्तों से अटखेलियां करती हुई इन्हें चूमती गुनगुनाती दूर हुई। कुछ लम्हे जैसे देखा महसूस होने दिया, इधर उधर अड़ी और फिर दरख्तों की टहनियों के गिर्द मचलती हुई घूमी, गुनगुनाई और इन्हें भी अपने साथ नचाकर सरशार कर दिया। इन्हीं दौरान एक लम्हा, 2-3 और फिर बहुत सारे लम्हे वो यूं ही खामोश रहकर इस खिलखिलाहट के शहर में खोया रहा, चुप रहा, सहरजदा सा। यूनो माहम, आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत बहुत सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब तरीन इंसान हूँ। मुझे कोई दुख दर्द कुछ भी नहीं याद रहता। बस दिल चाहता है आपकी आवाज सुनूं और बस सुनता ही रहूं। कुछ देर के बाद इसकी मोहब्बत से लबरेज आवाज सुनाई दी और वो इसे खुद पर रश्क आने लगा था। मैं इतनी अहम हूँ, इतनी खास हूँ किसी के लिए। वो रश्क से और सरसारी से दिल में सोचने लगी। लड़के ने लड़की से कुछ कहा और वो लड़की खिलखिलाकर हंस दी। वो तड़प कर माजी के आगोश से निकली, चौंक कर सामने देखा। अब की बार दोनों हंसे। वो उठी और इनके सामने जाकर खड़ी हुई। दोनों को सख्त गुस्से से घूरने लगी। लड़की बेसाख्ता ही डर कर लड़के के पीछे हो गई और इसने गुस्से से लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। लड़की के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। ये क्या बदतमीजी है। एक झटके से अपनी गिरबान को उस लड़की के हाथ से आजाद करते हुए लड़के ने गुस्से से लड़की की जानिब देखते हुए पूछा, ये लड़की कौन कौन लगती है तुम्हारी? लड़की की तरफ इशारा करते हुए सरासीमा होकर उस लड़की ने पूछा। लड़के ने एक नजर सहमी हुई लड़की पर डाली और फिर मजार वाली लड़की को देखते हुए जवाब दिया, कजन है मेरी। अच्छा, वो लड़की अजीब अंदाज से बोली और निढाल सी होकर फर्श पर बैठ गई। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों इसके बारे में दरियाफ्त किया? लड़के ने तजस्सुस के मारे सीने पर बाजू लपेटकर मजार वाली लड़की से पूछा तो साथ वाली लड़की ने गुस्से से लड़के की तरफ देखा और तड़क कर आंखें सुकोड़ कर बोली, कितना फालतू टाइम है ना आपके पास? हाँ, बहुत ही ज्यादा। आप खुद अंदाजा लगा सकती है। ये जो आपको लेकर बेमकसद सड़कें नाप रहा हूँ, इससे ही अंदाजा लगा लो कि कितना फालतू टाइम है मेरे पास। उसने गुस्से में से जली भुनी लड़की को देखते हुए मजे से जवाब दिया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं जब भी किसी लड़की को हंसता हुआ देखूं तो मुझे अपने साथ हुए अजियत भरे वो लम्हे याद आते हैं जिनमें मैं खुलकर हंसा करती थी। मैं दुनिया की सबसे बदतरीन और बुरी लड़की हूँ।
ان دونوں کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی لڑکی کی آواز میں دب کر رہ گئی. شاید اپنے دل کی بات، اپنی دکھ بھری داستان کسی کو سنانے کا اشتیاق تھا، یا دل پہ لی ہوئی داستان کا بوجھ بڑھ گیا تھا کہ اس لڑکی نے فوراً اپنی کہانی شروع کر دی. لڑکے کو کچھ زیادہ ہی تجسس چڑھا تھا، اس لیے فوراً بڑی فرما برداری سے اس لڑکی کے پاس فرش پر بیٹھ گیا، اس کی کہانی سننے کے اشتیاق میں، جبکہ اس کے ساتھ آئی لڑکی بھی مرتی کیا نہ کرتی کے مزداق منہ بنا کر بیٹھ گئی. میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، میرے پاس محبت کرنے والے ماں باپ، بے حد پیار کرنے والے بھائی بہن. اس نے روندی ہوئی آواز میں اپنی داستان سنانی شروع کر دی. میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر وہ آ گیا زندگی میں. کہتے کہتے لڑکی اچانک کانپنے لگی، اس کے چہرے پہ وحشت نظر آنے لگی. وہ آ گیا تھا. لڑکی کی آواز دکھ، درد اور غصے سے لرزنے لگی. وہ اٹھ گئی اور دونوں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے. پلیز چلو یہاں سے. لڑکی گھبرا گئی، اسے لڑکے پہ شک تیش آ رہا تھا. فار گاڈ سیک چلو یہاں سے، اس نے لڑکے کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا. آپ نے جانا ہے تو شوق سے چلی جاؤ، لیکن میں نہیں جاؤں گا، اوکے؟ لڑکے نے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر سنجیدگی سے جواب دیا. اسے نہیں آنا چاہیے تھا میری زندگی میں. اس لڑکی پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی. کانپتی ہوئی آواز میں اپنا سر دیوار پر مارنے لگی. لڑکے نے بمشکل اسے بٹھایا. اس نے زندگی اجیرن کر دی میری، اسے نہیں آنا چاہیے تھا. لڑکی بری طرح روتے اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں پیار کرتا ہوں آپ سے، اور میں مان گئی. میں نے بھروسہ کر لیا. میں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا، سب کچھ. اس کی آنکھوں سے شفاف موتی نکل کر اس کے پھٹے ہوئے میلے دوپٹے میں جذب ہونے لگے. بالکل اس طرح جیسے ایک لڑکی بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو لوگوں کے میلے نظروں کا شکار ہوتے ہوئے ویسے ہی میلی ہو جاتی ہے، نایاب اور انمول سے بے مول. پھر کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کتنی شفاف تھی، وہ بس تفریح بن جاتی ہے، ہوس بھری نظروں کے لیے کھلونا بن جاتی ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ پہلی بار لڑکی نے کوئی سوال پوچھا. شاید اس کی دلچسپی کا کوئی عنصر پیدا ہو گیا تھا اس عورت کی کہانی میں. اس نے کہا میرے گھر والے نہیں مار رہے آپ سے شادی پر، کوئی راضی نہیں ہو رہا گھر میں. کہا ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، یہاں سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اپنی ایک الگ دنیا بسا لیں گے. اور میں اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اپنے گھر والوں کے منہ پر کالک مل دی. وہ بولتی ہوئی پھر رو پڑی اور اپنے بال نوچنے لگی، اپنے ناخن دانتوں سے کاٹنے لگی. دونوں نے بڑی مشکل سے اسے کنٹرول کیا. انہوں نے اپنے بالوں اور ہاتھ کے ناخن کا برا حشر کیا تھا. زخمی ناخن دیکھ کر لڑکی جھرجھری لے کر رہ گئی اور آنکھوں کے گوشے بے ساختہ ہی نم ہوئے. سارے دکھ درد صرف لڑکیوں کے لیے ہی کیوں؟ ہر جگہ ہر موقع پر ہمیں ہی کیوں قربانی دینی پڑتی ہے؟ نمی میں گھلی ہوئی آواز پر لڑکے اور مزار والی لڑکی دونوں نے چونک کر اسے دیکھا. نہیں، لڑکی خود ذمہ دار نہیں ہے. ذمہ دار ہے وہ اعتبار کر لیتی ہے. کسی پرائے مرد سے بات ہی کیوں کرتی ہے؟ کی محبت کرتی ہے اللہ اور رسول کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کر، اور اپنے پیاروں کے پیار کو رون کر وہ کسی غیر مرد سے بات کرے گی، اس پر اعتبار کرے گی. تو کیا سمجھتی ہے کہ ہمیں خوشی ملے گی، ہمیں سکون ملے گا؟ ہاں 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 ہاں. اس بار کہتے کہتے وہ کہے لگانے لگی. دونوں دم سادے اسے دیکھ رہے تھے. وہ جو اسے کوئی پاگل سمجھ رہے تھے وہ پاگل نہ تھی، ہاں، لیکن زخموں سے چور چور تھی. تکلیفیں سہتے سہتے اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی. جو لڑکی کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے نا، اس پر اعتبار کرتی ہے، تو وہ خود اپنا اعتبار کھو دیتی ہے. پھر وہ کسی کے لیے بھی قابل اعتبار نہیں رہتی، نہ گھر والوں کے لیے نہ اس مرد کے لیے جس کے لیے وہ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے دیتی ہے. جو لڑکی اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، ان کے مان اعتبار کو توڑ سکتی ہے، وہ کیسے کسی اور کے لیے قابل عزت یا قابل اعتبار ہو سکتی ہے؟ لڑکی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا. مجھے دیکھو، اور مجھ جیسی ہزاروں اور ملیں گے آپ کو. وہ مزید کہنے لگی. میں گھر والوں کو چھوڑ کر ایک پرائے مرد کے ساتھ بھاگ گئی، تو جس دن گھر سے باہر قدم نکالا اسی دن سے میں گھر سے بھاگی ہوئی ایک ایسی لڑکی کہلانے لگی جس کی کوئی عزت قدر نہیں ہوتی. گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تاحیات نہ صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی ایک تانا بن جاتی ہے. اس کی اولاد، اس کی بیٹیاں گھر سے بھاگی ہوئی عورت کی بیٹیاں کہلائی جاتی ہیں، اور جہاں ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو گھر سے بھاگے جانے اور مرضی سے شادی کرنے کا تانا دیا جاتا ہے، چاہے انہیں اس راہ پر لانے والے مرد کا قصور ہی کیوں نہ ہو. بدنامی اور سزائیں ساری عورت کے حصے میں ہی آتی ہیں. خود میری آنکھوں سے جب پیار محبت کی پٹی ہٹ گئی تب خود کو بالکل اکیلا اور ویران پایا. وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ جو مجھے دن میں 100 بار یہ احساس کراتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا ہے، جو کہتا تھا کہ سب سے ہر کسی سے زیادہ میں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوں،
وہ مجھے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ گیا. اس نے میری حفاظت نہیں کی, میری عزت نہیں کی. مجھے لوگ کیا کہتے رہے, کیسے کیسے جملے کستے رہے, کیسا سلوک کرتے رہے, کیسے بے عزت کرتے رہے, اس نے پرواہ نہ کی, کیونکہ اس کے خیال میں قابل عزت تھی ہی نہیں, اور یہی سچائی تھی. میں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا, ان کے مان اعتبار کو ٹھوکر ماری. وہ بھائی جو میرے ساتھ چلتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نظریں اٹھا کر بھی مجھے دیکھ لیتے. وہ بھائی جس کے ساتھ ہوتے ہوئے مجھے لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب بھائی کے ساتھ چلتی تو ایک احساس تحفظ, ایک احساس تفاخر سا چھایا رہتا تھا میرے اوپر. اس کے باوجود میں نے ان کے اعتبار کو توڑ دیا, اور جس کے لیے یہ سب کیا اس نے مجھے دھوکہ دیا. لفظ لفظ جھوٹ نکلا اس کا. محبت بھی جھوٹی تھی اور اس کی ساری مجبوریاں بھی جھوٹ تھی. وہ اگر مجھ سے نکاح کرتا نا تو بھی ٹھیک تھا, لیکن نہیں, اس نے دنیا کے سامنے میری آخرت بھی تباہ کر دی. اس نے نکاح نہیں کیا, اس نے بے عزت و بے آبرو کیا, لیکن اس میں غلطی اس کی نہ تھی. ہاں, اس میں میری ہی غلطی تھی. میں ساتھ نہ دیتی تو کیا کر لینا تھا اس نے, میں میٹھے لہجے میں بات نہ کرتی تو کیسے آگے بڑھتا. وہ راہ پہ لے کر تو آیا تھا وہ مجھے, لیکن اس کے ساتھ قدم با قدم میں آگے بڑھی تھی. ساتھ میں نے دیا تھا. ہوا کی بیٹی خود ہی اپنے لیے گڑھا کھو دیتی ہے, اور یاد رکھیں کنویں کے کنارے پر کھڑی ہوا کی بیٹی کو ذرا سی لغزش ہی درکار ہوتی ہے کنویں میں گرنے کے لیے. آنکھوں میں نمی لیے روندی ہوئی آواز میں وہ بولنے لگی. چند لمحے خاموش رہ کر اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتی رہی, اور پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوبارہ گویا ہوئی. اسی لیے تو ہمارا دین, ہمارا مذہب ہمیں سنبھل کر ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنے کی ہدایت کرتا ہے, کیونکہ ہوا کی بیٹیاں بہت نادان, بہت نازک ہوتی ہے, ہر قدم پر لڑکھڑاتی ہیں, اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بڑا کوئی سہارا نہیں اس کے لیے. دونوں دم سادے ایک ٹک اس کی جانب دیکھ رہے تھے. کیسے کیسے انکشاف کیے تھے اس نے, کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں, جبکہ وہ بول بول کر اور رو رو کر نڈھال سی ہو گئی. دونوں سے سوری کرتی ہوئی اٹھی اور ایک سائڈ پہ ہو کر زمین پر لیٹ گئی, اور اپنے میلے دوپٹے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. لیکن جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے دوپٹے سے اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا. دونوں نے بڑے دکھ سے اس کو دیکھا. اب سردہ ہو کر اٹھے اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی جانب گامزن ہوئے. ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کوئی لمبی مسافت طے کر کے آئے ہوں. دونوں کو خاموش افسردہ سے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر کسی کو ایک کمینی سی خوشی ہوئی, اور کوئی بے ساختہ متعجب ہوا. ایسے کیسے, یہ ممکن بھی کیسے ہوا, کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی. اس نے خود کو چٹکی بھر کر دیکھا. ارے یہ تو خواب نہیں. پھر وہ گہری سوچ میں ڈوبتی چلی گئی. اس کے روم سے گزرتے ہوئے جانے کیا سوچا, رکا اور ہلکے سے دروازہ نوک کیا. دروازہ کھلا ہے. جب اندر سے آتی آواز پہ بے ساختہ زخاف کھسیا کر رہ گیا. آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ میں ہوں؟ اندر آتے ہوئے زخاف نے تعجب سے سوال کیا. کیونکہ میں چوروں کا انداز پہچانتی ہوں. وہ جل کر اور تڑک کر بولی. میں چور ہوں؟ زخاف نے آنکھیں نکال کر صدمے سے چور ہو کر پوچھا. بے شک, وہ دو بدو بولی. میں اگر بالفرض چور ہوں تو آپ چوروں کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ہی کیوں دیتی ہو؟ مانی خیزی سے شفان کے چہرے کو تکتے ہوئے زخ نے پوچھا, اور شفان نے اس کی بات پہ بے ساختہ ہی ہٹ بیٹ میز کی. اس کے آس پاس ایک دل فریب سا ساز بجنے لگا. کچھ لمحے وہ کچھ بول ہی نہ سکے. اسے لگا کائنات تھم سی گئی ہے. اس پر عجیب سی بے خودی سی چھانے لگی تھی. زخاب بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کو اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. کاش کہ یہ حسین ساتھ قید ہو سکے, کاش کائنات کچھ دیر کے لیے رک جائے. زخاف نے شفان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں تمنا کی. شفان اچانک اس خاموشی سے گھبرا اٹھی اور جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی. ہاں, کیونکہ گھر کے چوروں سے مجھے ڈر نہیں لگتا. اپنے گھر سے چور کیسے چوری کر سکتا ہے؟ شفان نے زخاف کے چہرے سے نگاہ چراتے ہوئے پوچھا. اینی وے, یہ تو بتاؤ جلے تاؤ پر کیوں بیٹھی تھی کچھ لمحے پہلے؟ زخ شرارت سے گویا ہوا. وہ تو اب بھی بیٹھی ہوں, بے ساختگی میں اس کے منہ سے نکلا. او ریئلی؟ زخ حیرت سے جیسے اچھل پڑا, جبکہ شفان نے منہ بنا دیا. پھر تو چلو اٹھو, یہ ناراضگی اب آئس کریم ہی ختم کر سکتی ہے تمہاری. جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ, باہر چلتے ہیں اور آئس کریم بھی کھا لیتے ہیں. منانے کا نسبتاً آسان حربہ استعمال کرتے ہوئے زخاف جلدی سے بول اٹھا. تو شفان کی ساری ناراضگی پل بھر میں اڑن چھو ہوئی. اگلے 5 منٹ میں وہ تیار ہوئی اور دونوں ہنستے ہوئے گھر سے باہر جا رہے تھے. تائی نے کندھے پر جھولتا دوپٹہ اور اونچی آواز میں ہنستی بولتی شفان پر ایک کڑی نگاہ ڈالی, اور لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں, اور دوسرے لمحے دونوں گھر سے باہر تھے. تائی جان اپنا سر پیٹ کر رہ گئی. کیا کروں میں ان دونوں کا؟ سر دونوں ہاتھوں میں گرا. وہ افسردگی کی انتہاؤں کو چھونے لگی تھی. کیا ہوا بھابھی؟
किचन से निकलती हाथ पोंछती शफान की माँ ने जब बड़ी जेठानी को यूं अफसरदा देखा तो सीधा इनके पास चली आई। नसरीन, तुम देख रही हो ना कैसे जक और शफी दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ताई जान ने नसरीन की जानिब देखते हुए उल्टा सवाल दागा। जी भाभी, देख रही हूँ और कई बार समझा भी चुकी हूँ। नजरें झुकाकर नसरीन ने गोया एतराफे जुर्म कर लिया। समझाने से बात आगे जा रही है नसरीन, और इससे पहले कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए हमें इन लोगों की शादी की तारीख दे देनी चाहिए। दो टोक अल्फाज में बोलती वो नसरीन पर बम गिरा गई। भाभी, वो अभी सिर्फ 20 साल की है, बहुत नादान है अभी। ऐसा कैसे अचानक से बिया दूं? नसरीन तकरीबन रूहानसी होकर बोली। नसरीन, जब हालात काबू से बाहर होंगे तब क्या करोगी? ताई के सवाल पर नसरीन ने बेसाख्ता गर्दन झुका दी, जबकि ताई ने शफान के ससुराल वालों को तारीख दे दी और खुद को किसी हद तक पुरसुकून महसूस किया। घर वापसी पर दोनों चुप चुप और अफसरदा थे। हसन ने जब देखा तो बहुत खुश हुआ कि शायद दोनों में लड़ाई हुई है। कुछ लोग होते हैं जो अगर खुद खुश न हो तो इस बात के मुतमिनी होते हैं कि हर कोई इस खुशनामी चीज से दूर रहे, और हसन का शुमार भी इन लोगों में होता था। जबकि ताई ने बहुत हैरत से यह मंजर देखा। दोनों इसी खामोशी से, बिना किसी से बात किए खामोशी से अपने अपने रूम में चले गए, और कुछ देर के बाद ही दोनों मोबाइल फोन्स कानों से लगाए बातों में मशगूल थे। जख, उसने धीरे से पुकारा। दूसरी जानिब सोचों में डूबी जखाब की आवाज सुनाई दी। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? शफान ने पूछा। हाँ शफी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, जख ने जवाब दिया, फिर मजीद गोया हुआ। मैं चाहता हूँ हम इसे अपने घर ले आए। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो क्यों ना हम किसी बेसहारा का सहारा बन जाए। जखाब संजीदगी से बोला। हाँ जख, हमें अभी ही इससे सबसे बात कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट करें। वो एक खूबसूरत जवान लड़की है, उसके लिए वो मजार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं चाहती हूँ आज बल्कि अभी घर में बात करके इसे ले आए। प्लीज प्लीज जक, कुछ करो। शफान बेताबी से बोली। जक उसकी जल्दी पर बेसाख्ता हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं भी जाकर मॉम डैड से बात करता हूँ। फिकर नॉट। ओके ओके। इतनी देर में पहली बार वो पहले वाली शफान बनी और जखाब का दिल बेसाख्ता पुरसुकून हुआ। वो सब लाउंज में बैठे हुए कोई मसला डिस्कस कर रहे थे जब जखाब वहां चला आया। अस्सलामुअलैकुम। उसने सबको देखते हुए सलाम किया। सबने एक साथ उसके सलाम का जवाब दिया। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जखाब दादू के साथ सोफे पर बैठ गया और बारी बारी सबकी जानिब देखते हुए कहा। सब एकदम से उसकी जानिब मुतवज्जा हो गए। हाँ जखाब बेटा, बोलो क्या बात है? अब्दुल मन्नान ने नरमी से जखाब की तरफ देखते हुए पूछा। जवाब में जखाब ने कुछ देर पहले आने वाला वाकया कह सुनाया और बारी बारी सबकी जानिब देखते हुए रिक्वेस्ट की। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे इस बात की इजाजत दें कि हम इस लड़की को यहाँ लेकर आए। इसके लिए वो मजार बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो एक जवान लड़की है और हमारे माशरे का आप सबको अच्छे से इल्म है। ऐसे में जबकि इसका कोई नहीं है, जो थे वो खो चुकी है वो। सो आई थिंक हमारा फर्ज बनता है कि हम इसका सहारा बन जाए। जखाब ने इन सबको कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। आई एम एग्री मैसन। कुछ लम्हे बाद ही अब्दुल मनान ने तौसीफी नजरों से जखाब की जानिब देखते हुए कहा। लेकिन हम कैसे इस जवान जहान लड़की को अपने घर में रख सकते हैं? कल को कोई ऊंच नीच हो गई तब क्या करेंगे? रफिया बेगम इसको दूसरे जाविये से देख रही थी। मॉम प्लीज, आप टेंशन ना लें, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। जखाब ने माँ की तरफ देखकर कहा, लेकिन वो तजबजब का शिकार थी। नसरीन भी कुछ खास इस बात के हक में नहीं थी, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि आया वो किस किस्म की लड़की है। यूं किसी अनजान लड़की को अपने घर में रखना उन्हें कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं लग रहा था। जखाब इन्हें राजी करने की कोशिश करके थक हार मानने ही वाला था कि दादू की तरफ से इसे ग्रीन सिग्नल मिल गया, और जैसे ग्रीन सिग्नल मिला दूसरे लम्हे वो शफान के रूम में खड़ा इसे गुड न्यूज सुना रहा था। शफान, जिसके पांव चल चल कर शील हो गए थे, इसने एक नई रूह फूंक दी और कुछ ही देर में दोनों भागते हुए घर से बाहर जा रहे थे। खुशी से सरशार दोनों पर जब ताई जान की नजर पड़ी तो सोचने लगी कि क्या होगा जब दोनों को पता चलेगा कि अगले 2 हफ्तों में शफान पिया परदेश सुधार रही है। दोनों वापस इसी मजार चले आए और बड़ी मुश्किल से इसे मनाकर गाड़ी में बिठा दिया। रास्ते में मार्केट से उसके लिए कई जोड़े कपड़े और जूते भी ले लिए, जबकि वो जैसे ट्रांस की कैफियत में बैठी हुई किस्मत के मजीद खेल देखने चली थी। घर पहुंचकर जखाब को रेस्ट करने की हिदायत करती शफान पर जखाब को बेसाख्ता प्यार आया। नजरों में इसका खुशबाज सा चेहरा समोते वो अपने रूम में घुस गया और जूतों समेत बिस्तर पर दराज हो गया। अब फौरन ये कपड़े ले और जाकर फ्रेश हो जाए। मैं तब तक आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है? शफान ने इसके हाथों में नए कपड़ों का जोड़ा थमाते हुए कहा
اس نے ڈبڈبائی نظروں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا اور آہستگی سے سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں چلی گئی۔ شفان نے جلدی جلدی چائے بنا دی، شامی کباب فرائی کیے اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر جب وہ کمرے میں پہنچی تو حیرت سے جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ چند لمحے منہ کھولے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے رہی۔ یہ آپ ہو؟ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے تقریباً چیختے ہوئے شفان بولی۔ لائٹ پنک کلر کا شلوار دوپٹہ اور گرے کلر کی قمیض میں وہ بہت وائٹ سی اور نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس نے بے حد ممنون نظروں سے شفان کو دیکھا۔ تھینکس، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ آگے اور کیا ہونے جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ قسمت نے اور کون کون سے کھیل کھیلنے ہیں، کہاں کہاں اس کو ہرانا ہے، وہ سوچنے لگی۔ پھر سے سہم گئی، بیڈ پر سمٹ سی بیٹھ گئی جیسے کسی سے چھپنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی کالی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف ڈر ہلکورے لینے لگا۔ شفان نے بے حد دکھ سے اسے دیکھا۔ اس کو اس ڈر اور ماضی کے کرب سے نکالنا ہوگا کیسے بھی کر کے۔ شفان نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود سے عہد کیا، کیا میں آپ کو آپ ہی کہہ سکتی ہوں؟ شفان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جی، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دھیمی اور گلوگیر آواز میں جواب دیا اور شفان اس کے گلے سے لگ گئی۔ اچھا آپ ہی، آج کے بعد میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ میری وارننگ ہے آپ کو، اوکے؟ شفان نے مصنوعی غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اس نے بڑی فرما برداری اسبات میں سر ہلا دیا۔ گڈ گرل، شفان بولی تو اس کے لبوں پر مسکان کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی۔ گرل تک تو ٹھیک ہے، بٹ بچی نہ بنا دینا مجھے، اس نے کہا اور شفان خوشی سے جھوم اٹھی۔ واو واو آپی، آپ کی اسمائل کتنی بیوٹیفل ہے، پلیز آپی ہنسا کریں، بہت کیوٹ لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے۔ شفان کی بات پر اس کے دل میں پھر کہیں سے درد کی لہریں اٹھنے لگی۔ شفان نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ پھر سے ڈپریسڈ ہونے والی ہے تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور جلدی سے بات بدل دی۔ آپی، آپ بھی نا، ابھی نا آپ فٹافٹ یہ چائے اور کباب ختم کریں، پھر مجھے آپ کے ناخنوں پر دوائی بھی لگانی ہے اور پھر میں آپ کو اپنا پورا گھر دکھاؤں گی، پڑوسیوں کے گھر بھی لے کر جاؤں گی، بہت نائس لوگ ہیں یہ جو ہمارے ساتھ والا گھر جو ہے نا وہ، اور ادھر ایک بہت بڑا اور پیارا پارک ہے، ادھر بھی جایا کریں گے اور رات کو گیم بھی کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ شفان کی زبان اچانک قینچی کی طرح چل پڑی جبکہ ماہم منہ کھولے حیرت سے شفان کو تکے جا رہی تھی۔ کوئی ایک ہی سانس میں اتنا بھی بول سکتا ہے؟ ماہم اشک کھاتے سوچنے لگی۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دیجیے آپی، یہ ایسی ہی ہے، بولتے رہنا اس کی پسندیدہ ہابی ہے، یہ 24 گھنٹے بغیر کسی تکلیف کے ایزی ہو کر بول سکتی ہے۔ زخاف نے اچانک روم میں انٹری مار کر کہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے تھوڑا دیر ریسٹ کرنے کے بعد ہی اٹھ گیا اور سیدھا ادھر آیا۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے شفان اس پر جھپٹ ہی پڑے گی، لیکن شفان نے جیسے اس کی جانب دے کر محض دانت کچکچائے۔ یس یو آر رائٹ، اور آپی یہ موصوف بغیر ہلے 24 گھنٹے میری بات ایزیلی سن سکتا ہے، شفان نے جوابی کاروائی کرتے ہوئے کہا۔ کریکٹ، زفان نے بغیر کسی تردد کے مان لیا۔ ماہم دلچسپی سے دونوں کی نوک جھونک دیکھ رہی تھی۔ اس کے اوپر چڑھا احساس جرم اور افسردگی کا خول چھٹنے لگا تھا۔ درار پڑ چکی تھی، بس بکھرنا باقی تھا۔ اچانک شفان اچھل پڑی۔ ارے آپی، یہ کیا؟ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں لیا؟ شفان نے ٹیبل پر موجودہ لوازمات کو جو کا تو دیکھا تو کہہ اٹھی اور پھر خود اٹھ کر ٹرے اٹھائی، گود میں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کباب کھلانے لگی۔ زخاب نے بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ دل میں ایک چھوٹی سی خواہش نے سر اٹھا دیا تو وہ گھبرا اٹھا اور دل میں بے ساختہ ابھرنے والی خواہش کو دباتا ہوا جلدی سے روم سے باہر نکل آیا۔ شفان کے ہاتھوں سے کباب کھاتی ہوئی ماہم کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی اور اپنی قسمت کے تاروں سے الجھ پڑی کہ جانے کون سی نیکی کی تھی زندگی میں جو آج کام آ رہی تھی۔ آپی، آپ بہت اچھی ہو، بہت کیوٹ بھی ہو۔ آپی، آپ کو نہیں لگتا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں؟ فرشتوں سے تو غلطیاں نہیں ہوتی نا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا رب کتنا غفور اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے اعتراف گناہ پر ندامت کے ایک آنسو پر اسی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپی، آپ خود کو تکلیف دینے کی بجائے اپنے اللہ سے معافی مانگو، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اور بس آج کے بعد آپ اپنے ماضی کو یاد نہیں کرو گی، سب بھول جاؤ اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ کسی بڑی بوڑھی کی طرح اسے سمجھاتی شفان پر اسے بے ساختہ ڈھیروں پیار آیا اور اب کی بار اس نے آگے آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کھول بکھر رہا تھا، جسم زندہ ہو رہا تھا، کوئی سانس پھک رہا تھا اور اس کے تڑپتے وجود میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ بس بس آپی، کہیں جا نہیں رہی میں، بعد میں جتنا پیار کرنا ہے کر لینا، لیکن ابھی پیٹ پوجا کر لو، شفان شوخی سے ہنستے ہوئے بولی اور تقدیر اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اگلے 2 دنوں میں جہاں سب کو ماہم سے مل کر خوشی ہوئی، شان اور زخاب کے فیصلے کو سراہا اور ماہم کو بہت پیار دیا۔ خوش رہا کرو،
وہاں شفان کے سر پر یہ سب سن کر ساتوں آسمان آ گرے کہ بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ روتے روتے اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ زخاف خود بھی بہت پریشان اور دل برداشتہ تھا، لیکن شفان کو دیکھ دیکھ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جانے وہ کون سا پل تھا جس میں زخاف کو لگا تھا کہ وہ تو شفان کے بنا شاید ایک دن بھی نہ جی پائے، لیکن جب محسوس ہوا تب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کسی اور کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجا چکی تھی۔ شاہد شفان کے پاپا کے بہت اچھے دوست کا بیٹا تھا اور ممی پاپا کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شفان نے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ لیکن اب شادی کو سن کر اتنی ہی تکلیف ہو رہی تھی جتنی تکلیف سزائے موت پانے والے ایک قیدی کو ہوتی ہے۔ وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ مہم کو بھی شفان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ یوں ہی سب کی زندگی بے سکون سی ہو کر گزرنے لگی تھی۔ شاید کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ رشتہ آخر میں اتنی رنجیدگی کا باعث ہوگا، لیکن اب بات پکی ہو چکی تھی۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور تیاریاں عروج پر تھی۔ چند دن بعد گھر کو ہونے والا داماد شفان کا منگیتر گھر آیا تھا کہ شفان کے ساتھ ہی شادی کی کوئی شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم اور شفان کمرے میں بیٹھی ہوئی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ماہم شفان کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ جب نسرین کمرے میں داخل ہوئی اور جو ہی بیٹی کے صدمے سے زرد چہرے پر نگاہ پڑی تو دل درد سے تڑپ اٹھا۔ آنکھوں کے گوشے واحد میں نم ہوئے۔ بیٹی پر سے نگاہ چراتے بمشکل تمام گویا ہوئی۔ شاہد آیا ہے، کہتا ہے شفان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ ماہم نے نسرین کو سر کے اشارے سے سمجھایا کہ میں لے کر آتی ہوں۔ نسرین نے ممنون نگاہوں سے ماہم کو دیکھا اور کمرے سے نکل آئی۔ بڑی مشکل سے ماہم نے شفان کو راضی کیا اور شفان کو لے کر ماہم نے جو ہی لاؤنج میں قدم دھرا اسے لگا کسی نے آنکھوں میں مرچی بھر دی ہو۔ اس کا وجود غم و غصے سے لرزنے لگا۔ شفان کے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہونے لگی تھی۔ شفان نے بے حد الجھ کر ماہم کی جانب دیکھا، لیکن وہ شفان کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شفان پر گرفت سخت کر رکھی ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تو حال سے اٹھ کر دور کئی ماضی کی تکلیف دہ دور میں پہنچ گئی تھی۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ماہم، بہت زیادہ، حد سے زیادہ، یو نو۔ آپ میرے لیے دنیا کی سب سے امپورٹنٹ انسان ہوں۔ I love you. I love you so much. You are my life. وہ ماہم کا خوبصورت چہرہ آنکھوں میں سمائے ایک جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا اور ماہم اس کی ایک ایک بات پر یقین کر رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا؟ دن میں کئی بار کہا جملہ پھر سے ریپیٹ کرتی ماہم کی بات پر وہ مصنوعی غصے کا اظہار کرتا۔ ماہم، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ میں مر تو سکتا ہوں لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری دنیا تو ماہم سے شروع ہو کر ماہم پر ختم ہوتی ہے، اور میں کہاں جا سکتا ہوں بھلا؟ اور ماہم یہ سن کر خوشی سے نہال ہو جاتی ہے، سوچے بنا کہ کہنے اور کرنے میں کیا فرق ہے، کہ ایک فلم یا کہانی اور ریئل لائف میں کیا فرق ہے۔ وہ چاند تارے توڑنے کی بات ہی کر سکتا تھا، توڑ کر لا نہیں سکتا تھا، لیکن کاش کہ وہ سمجھ جاتی۔ وہ نہیں سمجھی، اور جب سمجھی تو پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ نہ صرف تہی دست ہو چکی تھی بلکہ اس کا پور پور زخمی ہو چکا تھا، اور آج اپنے سامنے اپنے مجرم کو یوں کروفر سے بیٹھا دیکھ کر اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے، ان سے خون رسنے لگا تھا اور وہ درد سے بری طرح بلبلا اٹھی۔ شاید کی نظر بھی جیسے ہی ماہم پر پڑی اس کا رنگ لمحے میں فک ہوا۔ ماہم اچانک زخمی شیرنی کی طرح اس کی طرف لپکی۔ وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ شفان بے ساختہ اپنا کندھا سہلانے لگی۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن ہونٹ بھیج کر اپنی تکلیف سہتے حیرت سے ماہم کو دیکھ رہی تھی۔ ماہم غصے میں بھری شاہد کے پاس پہنچی اور دیکھا نہ تاؤ اس پہ جھپٹ پڑی اور تھپڑوں سے اس کا منہ سرخ کر دیا۔ یہ سب اس اچانک افتاد پہ وہ حیران پریشان کھڑے رہ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ماہم؟ سب سے پہلے تائی جان کو ہوش آیا۔ اس نے مام کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا منہ اپنی طرف کیا اور ایک عدد تھپڑ رسید کیا۔ تائی! شفان چیخی اور بھاگ کر ماہم کے پاس پہنچی، لیکن شفان کے پہنچنے سے پہلے وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گرتی چلی گئی۔ آپی! شفان اور زخاف ایک ساتھ چیخے۔ باقی سب بھی گھبرا گئے۔ ماہم کو فوری طور پر قریبی ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جہاں کچھ دیر کے بعد ہی اسے ہوش آ گیا۔ وہ سب اس کے روم میں چلے آئے۔ شفان فوراً بھاگتی اس کے پاس پہنچی۔ آپی کیسے فیل کر رہی ہو اب؟ اور کیا ہوا تھا آپ کو آپی؟ شفان بےتابی سے پوچھنے لگی۔ آنٹی، کیا آپ لوگ میرا یقین کریں گے؟ شفان کے سوالوں کو نظر انداز کرتی ماہم نکاحت سے کمرے میں موجود باقی لوگوں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے؟ نسرین نے فوراً اس کے پاس آ کر محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جواب دیا۔ تائی کو نسرین کی ماہم پر اتنی مہربانی کچھ ہضم نہ ہوئی، لیکن خاموش رہی۔ آنٹی، وہ یہی انسان تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اٹک اٹک کر بولتی وہ سور اسرافیل پھونک گئی۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟
کہ یہ وہی ہے؟ کیسے یقین کریں ہم؟ تائی نے کسی حد تک غصے سے گھورتے ہوئے ماہم سے پوچھا۔ اسے ماہم ڈرامے باز لگی، جھوٹی لگی۔ سب نے چونک کر تائی کو دیکھا۔ موم، آپ ہی کہہ رہی ہیں یہ ثبوت کافی ہے، بس بات ختم، آپ ہی جو کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ زخاب کو ماں کا انداز ایک آنکھ نہ ہی بھایا اور کہہ اٹھا۔ تائی نے جواباً بیٹے کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ زخ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تائی جان، شفان بھی سنجیدگی سے بولی۔ یہ سب باتیں گھر میں جا کر کریں گے، ادھر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادو کو ہاسپٹل میں یہ بحث و مباحثہ اچھا نہیں لگا، اس لیے سب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ہاسپٹل سے واپس گھر آنے کے بعد جب دھیان داماد صاحب کی طرف گیا تو سب کو سانپ سونگ گیا۔ آخر کیوں؟ یوں کچھ کہے بھی نہ چلا گیا وہ؟ تائی جان پریشانی سے کہنے لگی۔ کہیں ناراض ہو کر تو نہیں گیا؟ آخر ان کی مہمان نوازی بھی تو خوب ہوئی ہے، تائی جان طنزیہ لہجے میں بولی۔ تو اس کے گھر فون کر کے پوچھ لو نا، دادو نے تائی کی طرف دیکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس نے جب شفان کے سسرال کال کی تو دوسری طرف شفان کی ساس بڑی حیرت سے بولی کہ ہمیں تو یہ بتا کر گیا ہے کہ آپ کی طرف آ رہا ہے، ادھر نہیں آیا کیا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے بعد فون پہ فون اور انتظار کی طویل گھڑیوں کے بعد شفان کے سسرال سے اس شادی سے معذرت بھری کال آئی۔ شفان کی ساس بڑی شرمندہ تھی لیکن مجبور تھی۔ اپنے بیٹوں کو 2-3 صلاحیں سنائی معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب ماہم صحیح کر رہی تھی۔ تائی جان شرمندگی سے بولی۔ لوگوں کو کیا جواب دیں گے اب؟ کیا ہوگا میری بچی کا؟ نسرین صدمے سے چور لہجے میں بولی۔ عبد المنان بھی کافی رنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ بیٹیوں کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ ارے شکر ادا کرو کہ اس کمینے سے جان چھوٹی ہماری، کل کو شادی ہو جاتی پھر پتہ چلتا تو کیا کرتے ہم؟ تائی نے سوالیہ نگاہوں سے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو عبد الرحمان نے بیوی کی تائید کرتے ہوئے کہا، رافعہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے بھابی، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بر وقت پتہ لگ گیا اور ہماری بچی اس گھٹیا انسان سے بچ گئی۔ ہاں بالکل صحیح کہا، دادو نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ اور فکر نہ کرو، شادی اسی دن ہوگی جس دن طے ہے۔ اور ہاں، بولتے بولتے تائی جان سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کو رکی۔ لوگوں کو جواب دے نہیں ہے ہم، لوگوں نے بولنا ہے اور بول بول کر چپ ہو جانے۔ ان کے بولنے سے ہمیں نہ تو نقصان ہوگا اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ ہاں لیکن اگر ہم لوگوں کے فیصلے لینا شروع کر دیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے۔ اسی لیے ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے ہم۔ تائی نے سختی سے بولتے ہوئے کہا۔ عبد المنان اور دادو نے چونک کر رافعہ کی طرف دیکھا۔ عبد الرحمان کو شاید اندازہ ہو چکا تھا کہ بیوی کیا فیصلہ لینے والی ہے، اس لیے ایک دم ہی وہ ریلیکس سے نظر آنے لگے، جبکہ زخاب اور شفان نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ماہم اور نسرین الجھ کر تائی جان کی طرف دیکھنے لگی۔ لیکن کس کے ساتھ؟ نسرین اپنی حیرت پہ قابو نہ پا سکی اور پوچھ بیٹھی، گھر میں 6 فٹ کا جوان دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ پہلی بار تائی کے لہجے میں شوخی در آئی تھی۔ نسرین نے چونک کر بے حد خوشی، مسرت اور کچھ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ تائی جان نے اسبات میں سر ہلا کر اسے خوشیوں کے خزانے تھما دیے۔ شفان اور زخاب کی بے ساختہ نظریں ملی، جس پہ شفان نے گھبرا کر آنکھیں جھکا دی۔ زخاب اس کی اس ادا پہ قربان ہوتے ہوتے بچا اور ایک دلکش مسکراہٹ سے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ عبد الرحمان اور عبد المنان اٹھ کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ نسرین خوشی سے تائی کے گلے لگ گئی۔ ماہم نے شفان کو گلے لگا کر مبارکباد دی، جبکہ دادو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے فوراً شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ خوشیاں چاروں سمت رقص کرنے لگی تھی۔ ایک دھندی تھی جو چھٹ گئی تھی، اب مطلب صاف اور راہ ہموار تھی۔ خوشیاں بنا دستک کے گھر لوٹ آئی تھی اور سب اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنے لگے۔ زخاب اور شفان ایک ہوئے ایک خاموش محبت کی تکمیل ہو گئی تھی۔ نہ عہد ہوئے نہ پیمان ہوئے، نہ عہد ہوئے نہ پیمان ہوئے، آنکھوں میں ہی سارے حال بیاں ہوئے۔ دا اینڈ۔ تو پیارے ناظرین، یہ چھوٹا سا ناول تھا اور کافی اچھا بھی لگا مجھے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گا۔ تو جاتے جاتے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کریں، لائک بھی کر دیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، آگے ایک اور نیو ناول لے کر آئیں گے، کافی اچھا سا ہے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔